بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب میرے مدینے کے سلطان سید کونین نیر کعبہ ایک دن کی شادی کی تقریب میں گئے ایک دن کی شادی کی تقریب میں گئے شادی سے واپس آئے میرے نبی کا ایک غلام ہے حبشی کالی رنگت والا بچپن سے میرے نبی کی خدمت میں بکتا بکاتا آیا اب حضور واپس ہونے لگے تو وہ رونے لگ گیا ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگا میرے نبی نے اس کا رونا دیکھا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام بتا تجھے کس چیز نے رلایا ہے عرض کی یا رسول اللہ بس ایک خیال آ گیا ایک خیال نے مجھے تڑپا دیا فرمایا بول تیرا کیا خیال ہے یا رسول اللہ میں نے آج اپنے صحابی بھائی کی شادی اٹینڈ کی میں نے اس کی خوشیوں کو دیکھا اس کے رشتہ داروں کی خوشیوں کو میں نے دیکھا اس کی عزیزوں کی میں نے آنکھوں میں خوشیاں دیکھی میں نے اسے دیکھا وہ بڑا خوش تھا حضور آپ بھی اس کی شادی میں آئے یا نبی اللہ بس مجھے اچانک ایک خیال آ گیا اس خیال نے مجھے تڑپایا اس لیے میں رو پڑا فرمایا تجھے خیال کیا آیا تھا میرے غلام عرض کی یا رسول اللہ مجھے خیال یہ آیا تھا کہ اے کاش میری ماں ہوتی میرا باپ ہوتا میرا کنبہ قبیلہ میری برادری ہوتی آج میں بھی جوان ہوں میری بھی کہیں شادی ہو رہی ہوتی میں بھی شادی کے بندھن میں بندھ جاتا میرے اللہ کے حبیب بس اس خیال نے مجھے تڑپایا میرا نبی لجپالوں کا لجپال نبی ہے بڑے چند منٹ سے میرے پاس سبحان اللہ کی صدا لگا میرا نبی لجپالوں کا لجپال ہے میرا نبی لجپالیاں کرنے والا ہے میرے آقا کے دل اطہر پر یہ جملے لگ گئے میرے نبی نے فرمایا اچھا میرے غلام اگر تیرا کوئی نہیں تیری ماں نہیں تیرا باپ نہیں تیرا کنبہ قبیلہ نہیں تو کیا ہے تو میں تو تیرا ہوں عرض کی یا رسول اللہ پھر میری شادی کروا دیجئے اب میرے نبی نے شادی جو کروائی تو سونا ذرا غور سے سنو نا مدینے ایک قبیلے کا سردار ہے میرے نبی مکرم نے اس کو اس گھر میں بھیج دیا فرمایا فلاں جگہ چلا جا فلاں قبیلے کے سردار کو جا کر میرا سلام کہ اس کے بعد اسے پیغام دے کہ اپنی فلاں بیٹی کا نکاح وہ تجھ سے کر لے منگنی کر لے اچھا آج کل دولہا خود شادی کرنے جائے تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس وقت خود جا کے شادی کی بات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جس طرح حضرت مولا کائنات نے خود اپنی شادی کی بات رسول اللہ سے کی تھی سبحان اللہ کی آواز ہے اللہ اکبر میرے نبی کا یہ غلام اس قبیلے کے سردار کی طرف چلا گیا جس بیٹی کے لیے میرے نبی نے نام چنا وہ بیٹی پورے عرب میں سب سے خوبصورت اب بہت بڑی بات آنے لگی ہے جی بڑے پیار سے آپ نے یہ واقعہ وقت تھوڑا ہے میں اس کو پھیلاتا نہیں ہوں بڑا شارٹ عرض کرتا ہوں لیکن امتحان مجھے آپ کا چاہیے میرے مدینے کے سلطان سید کونین کا یہ غلام قبیلے کے سردار کے پاس گیا اسے جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا حضور کا نمائندہ ہے آئے اس کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی اعلیٰ قسم کے کھانے پک گئے لوگ محلے کے آ رہے ہیں آ کر دعا سلام کر رہے ہیں خدمت گاریاں ہو رہی ہیں جب شام ہو گئی کھانا وغیرہ کھلا دیا اب جب اکیلے میں وہ سردار بیٹھا کہنے لگا میرے نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے بول تو کیوں آیا تیرے آنے کا مقصد کیا تھا تو وہ میرے نبی کا غلام حبشی غلام کہنے لگا اے قبیلے کے سردار مجھے اللہ کے نبی نے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے کہاں غلام اور وہ بھی حبشی جس کا نہ باپ
نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ کوئی نسب، نہ کوئی حسب، صرف حضور کا غلام. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی کے صحابہ کے ذہن میں کیا ہوتا تھا. صرف میرے نبی کا غلام تھا. اللہ اکبر. وہ قبیلے کا سردار خاموش ہو گیا، سکتے میں آ گیا. چپ بولی. ابھی بات کرنے میں اسی چیز، لیکن اتنے میں اندر پردے کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی. ابا اوے ہاں کرنے میں تو نے دہر کیوں لگا دی ہے؟ ابا جی تم نے ہاں کیوں نہیں کر دی ہے؟ باپ اندر گیا، جا کر کہنے لگا او میری بیٹی، اور یہ تیرے رشتے کی بات کرنے آیا ہے. تو اس پورے عرب میں سب سے خوبصورت ہے، لیکن شاید تجھے پتا نہیں یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، اس کا کوئی نسب حسب کا پتا نہیں، یہ بس حضور کا غلام ہے. اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے. میری بیٹی شاید تو اس کے موٹے موٹے ہونٹ دیکھے، اس کی کالی کالی رنگت دیکھے، اس کے لمبے لمبے دانت دیکھے تو تو نہ کر دے. اللہ اللہ. بیٹی کا خیال تو ذرا سنو میرے بھائیو. بیٹی کہنے لگی ابا جب یہ آیا تھا اس پہ میری نظر پڑ گئی تھی، مجھے پتا ہے یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، اس کا حسب نہیں، اس کا نسب نہیں. لیکن میرے ابا اگر یہ کالا ہے تو کالا صحیح، لیکن ذرا یہ تو دیکھو اسے بھیجنے والا کتنا سونا ہے، اس کو بھیجنے والا کتنا حسین ہے. اس کا کوئی حسب نہیں، اس کا کوئی نسب نہیں، لیکن یہ تو دیکھو جس نے میرا رشتہ مانگا ہے وہ صاحب حسب بھی ہے، صاحب نسب بھی ہے. کہا بیٹی پھر گیا، عرض کی ابا دیر نہ لگاؤ، اور میں اس کالے کو نہیں دیکھتی، میں تو مدینے والے کو دیکھتی. میری نظریں اس کے چہرے پہ ہیں، میری نظریں تو بددعا کے مکڑے پہ ہیں. میں بڑی خوش بخت خوش نصیب ہوں کہ میری شادی کے لیے میرا رشتہ مدینے والے سلطان نے طلب کیا ہے. او میرے ابا یہ نہ دیکھ اس کا باپ ماں قبیلہ، اور یہ دیکھ اس کو رسول نے بھیجا ہے. ہاں ہو گئی. صحابی آ رہے ہیں، اب خود ذرا غور کرو کتنی خوشی ہوگی. واپس آئے ادھر مدینے میں پہنچے، اعلان ہو رہا تھا حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے نکلو، دشمن حملہ آور ہو گیا. یہ گھر نہیں گئے، حضور کے پاس نہیں گئے، میرے نبی کے ایک صحابی کے گھر میں گئے، دستک دی، فرمایا بھائی مجھے ایک تلوار دے دو، مجھے اسلحہ دے دو، میں بھی میدان جنگ میں جانے لگا ہوں. ڈائریکٹ یہیں سے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے، میدان میں گئے، ادھر دشمن سے نبردار ماغ ہوئے، ادھر شدید زخمی ہو گئے. توجہ رہے، اب آخری لمحے، شدید زخمی ہو گئے. اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب اپنے اس عریشے کے اندر موجود ہیں. توجہ، میرے نبی کو پیغام ملا، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام مر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آخری سانسیں اکھڑیں، اس کی نظریں آپ کے چہرے پہ جمی ہوں. میرا نبی آئے، میرے آقا کو دیکھ کر حضور کا یہ غلام گھسٹتا ہوا حضور کے قدموں پہ گرا. ادھر اس کا سر نبی کے قدموں پہ آیا، ادھر غالباً اسرائیل اسی انتظار میں تھا کہ ادھر محب کو محبوب کے قدم ملے، ادھر اس نے روح قبض کر لی. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن ہم سارے یہ چاہ رہے تھے اے او حبشی کاش تیری جگہ مرنے والے ہم ہوتے.